اور تو اس میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جو پاکستان ہے اس میں ہماری بیوٹیفیکیشن آلریڈی نیچرل بیوٹی کے ساتھ ہے، اور ہم لوگ اگر اس میں تھوڑا سا انہینسمنٹ کر لیں، اور تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ویئر یو آر انویسٹنگ آن اے رائٹ پلیس، کہ اگر آپ ایئرپورٹ سے جیسے کہ انٹر ہو رہے ہیں تو ابھی آپ نے دیکھا کہ کافی ڈیولپمنٹس ہو بھی رہی ہیں، لیکن اس میں ابھی بھی اسٹل بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے جہاں پہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹس بھی چاہیے، ہمیں ٹوریزم سے ریلیٹڈ بھی بہت چیزیں چاہیے، اور اس میں جس طرح کہ کوئی ہمارے پاس کوئی بھی کوئی پوچھے کہ ٹوریزم سے ریلیٹڈ کون سی جگہ ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے، وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ، ہمیں وی نیڈ اے پارکس، وی نیڈ سم، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی جگہیں جو کہ بچے یا فیملیز اس کو انجوائے کر سکیں، جیسے میں نے میرے گھر ایک لو گارڈن بنایا، میں نے پورا ایو پارک میں نے ہی ڈیزائن کیا ہوا ہے، ہول ایو پارک، اس میں ہم نے زو بنایا، میوزیم ہے، آپ کے ریزورٹس ہیں، لیکن دیکھیں کہ لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا ہے کہ ایو پارک میں کیا کچھ ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں جسٹ مارکی ٹوپی رکھ مارکی ہے، یا ایو پارک از لائک بہت ہی عجیب سے لوگ وہاں پر آتے ہیں، لیکن اس کو بہت ڈیولپ کیا گیا ہے، تو اب میرے کلن دو گارڈن کو لوگ انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر، ون آف اٹس کائنڈ تھنگ ان پاکستان فرسٹ ٹائم، تو وائی ناٹ کہ آپ بھی اس طرح کی بہت سی جگہیں ہیں، جیسا پنڈی کو کافی ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اپنے صدر کو بھی کیا ہے، تو آئی آلویز وانٹ کہ آپ کچھ انیشیٹ لیں جس کے اندر بہت اچھے ڈیزائنس ہوں، بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز انٹرٹینمنٹ پارکس بنائے جائیں، اور ان کو خالی پارکس کو ہارٹیکلچر میں نہیں خالی کیا فلاورز ہی لگانے ہیں، یو نیڈ انٹرٹینمنٹ، تو پلیز اس چیز پہ ضرور کنسیڈر کیجیے گا. تھینک یو. آپ کے ہیڈشپ میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا، اور یہ سب سے پہلی بات ہے ہماری بہت زیادہ اس سے اذیت سے ہم گزر رہے ہیں، سب بزنس ہم کافی افیکٹ ہوئی ہے، سٹیزنز افیکٹ ہو رہے ہیں، ان کے مطلب جو ٹریفک ہم 15 منٹس میں کور کرتے تھے جو، وہ ہمیں 2 hours بھی لگ جاتے ہیں، کیونکہ اتنی سلو وہ ہے. اس کا کوئی متبادل آپ نے راستہ ہی نہیں بنائے، اس کا کوئی روٹ میپ نہیں بنایا گیا کہ جی یہ روٹ کریں، اس میں کوئی انڈیکیشن نہیں دی گئی کہ یہ متبادل راستہ ہے، آپ یہ اختیار کریں، اور کوئی بھی متبادل روٹس نہیں بنائی گئی، سڑکیں نہیں بنائی گئی، جس سے ہمارا جو پنڈی کا جو بزنس ہے وہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، بزنس مین افیکٹ ہو رہا ہے، بزنس افیکٹ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ عام سٹیزن بھی وہ پریشان ہے اور اذیت سے گزر رہا ہے، ناقابل بیان اذیت سے گزر رہا ہے. میں یہ آپ سے ایک کوشچن کرتی ہوں کہ جب یہ اتنا بڑا پروجیکٹ جس سے پورا پنڈی بلاک ہو گیا ہے، پورا شہر ایک طرح سے بند ہو گیا، آپ نے اتنا بڑا پروجیکٹ کرنے سے پہلے آپ نے عوام کو، لوگوں کو، بزنس مین کو آپ نے کانفیڈنس پہ لیا، آپ نے اس پہ ورک کیا کہ اس کے متبادل یہ ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، اتنا بڑا آپ نے ایک دم سے اس کو کلوز کر دیا، پورے شہر کو بلاک کر دیا. 1 سال کا آپ کا چیری چوک والی پروجیکٹ کی بات جی جی اب یہ جب تک پروجیکٹ جو کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد تو بزنس آپ دیکھیں گے کہ بزنس کمیونٹی بالکل نیچے بیٹھ چکی ہوگی، بزنس پہ بالکل ڈاؤن ہو چکی ہوگی، پیپل آلریڈی ہیو بین سفرنگ سے اس کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا گیا، نہ پلان کیا گیا. تو میں کہتی ہوں، میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اس پہ ذرا اس کو ریڈ صاحب ٹوائلٹس کا مسئلہ جو ہے نا، یہ آج سے 8-10 سال کا ریز ہوا ہے. مجھے اب نالج میں ہو سکتا میری کمی ہو، برگیڈیئر زمان نیازی صاحب تھے آپ کے، وہاں سے یہ سین چلا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک یہ پچھلے جو برگیڈیئر صاحب آئے تھے نا، انہوں نے ایک کوشش کی، اس میں ٹینٹ پھاٹا میں انہوں نے کچھ اس کا عملی طور پہ کام بھی کیا، اور قدرتی طور پہ وہ اسٹے ہو گیا اس جگہ پہ ٹوائلٹس کا. اس کو یار شکیل کائنڈلی نوٹ کر لیں، میں آئی وڈ ناٹ لائک ارے بلار کا لگا ہوا ہے، لیکن ارے بلار میں کچھ شاپ ہی نہیں ہے وہاں پہ. نہیں بہت اچھی بات کہ یہ ایک ہمیں ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں کہ جس کے اندر ہم اپنے مسائل آ کے بتاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے سر آپ کا بہت شکریہ کہ ہمیں آپ سے مل کے یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کسی برگیڈیئر صاحب سے بات کریں، ہمیں یہی احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی کولیگ کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ بات کریں. تو سر 2-3 پوائنٹس ہیں جو اس چیمبر کے حوالے سے تاجروں، کیونکہ ہم ہٹی وال ہیں بیسیکلی، تو ہم دکاندار ہیں، تو ہماری کچھ چیزوں میں میم نے بہت اچھی طریقے سے ہماری عکاسی کی ہے کہ جو ہماری پرابلم ہے. اس میں سر ہمارے سے اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ماسٹر پلان بنے تو اس میں سر جو متعلقہ چیز کو آن بورڈ کر لیں، یونینس کو آن بورڈ کر لیں، لوگوں کو آن بورڈ کر لیجیے. دوسری سر یہاں پہ بات ہو رہی تھی ہسٹوریکل پلیس، تو سر میں سٹی میں رہتا ہوں غازی بازار میں،
तो वहाँ पे हमारे पास बड़े अच्छे गुरुद्वारे, मंदिर और सुजान सिंह की हवेली और इस तरह लाल हवेली और इस तरह के बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस हैं। लास्ट टाइम जब आए थे हमारे कमिश्नर साहब डॉक्टर दिलीप चड्ढा साहब, तो उन्होंने थोड़ा सा काम शुरू किया था, लेकिन सर उसके बाद फिर खत्म हो गया। तो ये सर हमारे शहर के अंदर हिस्टोरिकल प्लेस हैं, तो अगर थोड़ी सी आपके तवसत से हमें, क्योंकि वो कैंट और सिटी का थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन हमें पता है कि आपके पास नहीं कोई कैंट सिटी नहीं, देखें जी हम सब बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। बहुत एक तो सबसे बड़ी बात चैम्बर हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा दूसरा घर है, और इसमें हम छोटे दुकानदारों के, हम मुख्तसर तबके के लोगों की भी नुमाइंदगी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कैंट की ज्वेलर्स का जितना भी मामला है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपने सर बात की है, बिल्कुल एक बड़ा केक काटेंगे, हमने आपको इनवाइट किया है, हमने आप लोग एक सपोर्ट करते हैं, आप हमारे साथ चलते हैं, हमें ये खुशी है, चैम्बर भी चलता है। और दूसरा सर ये है कि वो वॉशरूम्स के बारे में हमने पहले कोतमान साहब से बात की थी, अगर हमें डीपली अगर आपने कोई गाइडलाइन हमसे लेनी है, इसकी बात करनी है, तो हम कर सकते हैं, हमारे उसमें वर्किंग है और हम उस पर बात कर सकते हैं सर। और तीसरा सर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये जो बुनियाद मरसूम के हवाले से है, ये एक नया पाकिस्तान है, एक पॉजिटिविटी है और एक उम्मीद की किरण, और हमें इस चीज की सर खुशी है। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक जो एक फैलाव नहीं आ रहा था, वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक फैलाव है और एक बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह सर आपको वेलकम करते हैं और इस डे में हम आपका शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर। पाकिस्तान, इस पे मेरा दिल कुर्बान, माल मुद्दा और कुव्वत सारी, जान भी मेरी हो कुर्बान, उनको मेरा कहें सलाम, सरहदों के पासबान। इन पे सब ही वारी जाएं, बच्चे बूढ़े और जवान, इससे बढ़कर कौन है हीरो जिसने दे दी अपनी जान। सारी कौम है पुश्त पे तेरी और मेरी फौज के गबरू जवान। सरहद समुद्रों के रखवाले तुम हो, फजाओं के भी पासबान, दुश्मन के गुरूर को तोड़ा, उल्टा उसकी फंस गई जान। सुबह शाम घराने वाले बन गए हैं अब इंसान, S-400 और रफील तुम्हारे बन गए इबरत का निशान, और कायद होकर खुद बहादुर लड़ता है फिर खूब जवान। बर्री बैरी और फजाइया होते हैं ये सब यकजान, ए अफवाजे पाकिस्तान, ए अफवाजे पाकिस्तान। प्रोजेक्ट प्रमोट करें, ये हमारे आपकी वो है, एंड देन हम ऑन बोर्ड करके इसको, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप लोगों के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। जी प्लीज मैम। तो अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग और उसको कर रही हैं, इट्स अ न्यूज़ फॉर मी कि आपने उधर अयूब पार्क में भी काम किया। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता यहाँ कितने लोगों को पता था, लेकिन मुझे इधर आके पता चला कि अच्छा जी, जो एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, देखें ये वो चीजें हैं विच वी नीड टू प्रमोट। अगले दिन देयर वाज अनदर लेडी आर्टिस्ट, मैडम क्या फायजा शाह, शी वाज हियर, शी वाज टेलिंग मी कि जी इतनी इसकी पिंडी की हिस्टोरिकल जो है ना भाबड़ा बाजार है और बाकी हैं, वो तो लोगों को पता ही नहीं है ना, हमने उसको वो किया है। सो मैं जो पहले भी बात कर रहा था, आई थिंक थोड़ा सा उस्मान साहब आई वुड रिक्वेस्ट कि ये ना आपके डिफरेंट एक सेगमेंट्स हों जिसमें ऑलरेडी यू हैव जो है ना ये इतने माशाल्लाह पोटेंशियल वाले लोग मौजूद हैं। एक आपको जिस तरह मैडम ने बात की कि जी टूरिज्म कोई पता ही नहीं है, एंटरटेनमेंट है, अच्छा हम काम कर रहे हैं और सारे काम करना चाहते हैं ऑनेस्टली, बट वो इन आइसोलेशन काम कर। अब हम फौजी बैठे हुए हैं, हमारा वो हो सकता है वो फील्ड डोमेन ना हो, जो शायद जिस तरह मैडम ने बात की कि जी उसकी डिजाइनिंग एस्पेक्ट से या बाकी, तो वो एक हो कि वी कैन ऑलवेज आस्क द चेंबर कि जी ये हम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, फलां एरिया, ये आपके जो सेगमेंट्स के लोग हैं वो आ जाएं, वी सिट टुगेदर ओवर हियर, बैठे और एक अच्छी प्रोडक्ट
پنڈی کے لیے اور پاکستان کے لیے لے کر آئیں, وہ لوگوں کے لیے, بیکاز آئی ڈونٹ نو, یہ میں تو آنیسٹلی مجھے نہیں پتا تھا میریکل اینڈ گلو گارڈن ایگزسٹ کر رہا ہے. کرنل صاحب کو میں کوئی پچھلے 1 مہینے سے ایک وہ پلاٹ ہے, تو آنیسٹلی اسپیکنگ ہم وہ اپنا ہی فوجی ذہن لگائی جا رہے ہیں, کبھی پنٹریسٹ سے ہم نکال لیتے ہیں یار یہ آئیڈیا کر لیں کبھی. تو ونس وی ہیو سچ ونڈرفل پیپل لائک یو, باقی لوگ ہیں, تو وہ جو ایک تھوڑی سی میرے خیال میں سے وی نیڈ ٹو جیل ان جو ہے نا ایز اے ٹیم. اور ابھی جس طرح وہ میرے بھائی نے بات کی کہ جی سب سے بڑا ایشیا کا بازار ہے, دیکھیں اس ایشیا کے بازار کو اب اس کو تھرائیو کرنے کی, اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت. آئی کین بیٹ کہ ایٹ لیسٹ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں بھی شاید 1-2% پتا ہو کہ اچھا جی ایشیا کا سب سے بڑا بازار ہے. پھر اس کو ہم ایسا بنائیں ہماری خواتین بلا جھجک جا سکیں, اس کو بیوٹیفائی کریں, میڈم سے آئیڈیاز لیں, باقی لوگوں سے لیں. پچھلی دفعہ وہ ایک پوائنٹ آیا تھا کہ جی اس کے اندر میرے خیال میں پبلک ٹوائلٹس واش رومس نہیں ہیں, تو اس پہ دیکھیں یار اس کو گیٹ اٹ ڈن. اور اس پہ بلکہ جو لاسٹ آئے تھے تو ہم نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ لے جائیں, جس طرح موٹر ویز پہ آپ وہ ایس کال والے کر رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ if I am paying 50 rupees تو وہ it should be worth using, تب وہ ہمارے لوگ اور خواتین جائیں گی. میڈم کو آن بورڈ کریں, اس طرح ہم بیوٹیفائی کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارا ٹرک آرٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں چل رہا ہے, آسٹریلیا میں وہ بس چل رہی ہے ٹرک آرٹ کی, تو یہاں ہم نے رول آؤٹ کیا ہے. کرنل صاحب کو میں نے کہا تھا صدر میں انہوں نے ایک میرے خیال میں وہ کارٹ کرائی ہے. تو یہ اس طرح کے آئیڈیاز بہت اچھی آپ نے بات کی, بالکل ڈیفینیٹلی جو ہے نا. اوکے اچھا, security has a cost which everyone has to pay. Unfortunately میں وہی کہہ رہا ہوں نا, we can't draw comparison with any country of Europe, America, because آپ دیکھیں unfortunately اپنا آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ہیرا ہے پاکستان, اس کو سراؤنڈ کن لوگوں نے کیا. ایک طرف انڈیا ہے, ٹھیک ہے نا, آن دی ایسٹرن بارڈر, ویسٹرن بارڈر پہ آپ دیکھ لیں ادھر وہ افغانستان ہے, ٹھیک ہے. تو یو آر سراؤنڈیڈ بائی لاٹ آف ہاسٹائل جو ہے نا پیپل اراؤنڈ. تو اس میں ایم انٹینٹ یہی ہوتی ہے. آئی ایم شیور کہ ظاہر ہے اس میں ڈیفینیٹلی کاروبار کو بھی نقصان ہوتا ہے, آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے, بٹ دی بیسک ایم اینڈ اسپرٹ یہی ہے کہ کل خدا نہ خواستہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جائے جس طرح بھی لاسٹ جب سری لنکا کی ٹیم آئی ہوئی تھی تو اس وقت بھی آپ نے امپیکٹ دیکھا تھا کہ جی فوراً پتہ چلا کہ جی ٹور جو ہے وہ کینسل ہو رہا ہے. وہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, وہ جو انڈینز ہیں ناؤ دے ہیو ڈیسائیڈڈ, یہ ابھی ہم نے آپ نے فیصلہ کرنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم اتنے اچھے لوگ ہیں, اتنا ہمارا بڑا دل ہے کہ ہم پھر بھی we treat them just like good humans. بٹ ادھر آپ کو ایک انٹینٹ نظر آئے گی. یہ ابھی آسٹریلیا میں جو انسیڈنٹ ہوا آپ دیکھیں, ایک بڑا ڈیلیبریٹ وہ سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین شروع ہو گیا کہ جی وہ جو شوٹر تھا وہ پاکستانی, بعد میں وہ نکلا انڈین. تو یہ ایک وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک وہ ہاسٹائل وہ ہے, اس میں انٹینٹ یہی ہوتی ہے. however having said this, اس پہ میرے خیال میں سے شاید کام بھی ہو رہا ہے کہ ایک نئے اسٹیڈیم کی لوکیشن جو ہے نا ہو. اور جب یہ پچھلے چیئرمین تھے رمیز راجہ صاحب, ان کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اس میں آپ بزنس کمیونٹی کا بڑا رول ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے اسپورٹ سٹی یا اسپورٹ زون ہو جس میں ایئرپورٹ بھی ہو, ٹیم آ رہی ہے ادھر ہی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرے, ساتھ ہی جو ہے نا اس کے 5 اسٹار ہوٹل ہو, سارا کچھ ہو. اور دیکھیں آپ کی وہ سیکیورٹی بھی کمپرومائز نہیں ہوتی, اور ادھر ہی سے وہ اپنا وہ کر کے جو ہے نا اس پہ جائیں. کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, ہم سب کو محسوس کرنی ہے اور اس کو ڈیولپ کرنا. اب آپ ایئرپورٹ سے دیکھیں, دنیا کے تمام ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس چیز کو بڑا ڈیلیبریٹلی پلان کرتے ہیں کہ یار جب ایئرپورٹ پہ ایک بندہ آ کے لینڈ کرتا ہے, ایئرپورٹ سے نکلتا ہے, ایٹ لیسٹ جو نکلنے کے بعد 8-10 کلومیٹر کا پیچ ہے وہ بڑا ڈیلیبریٹلی پلانڈ ہو کے ہوتا ہے, کیونکہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. پیچھے کیا کیوس ہے, کیا گند مچا ہوا ہے, نو بڈی نوز. یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہونا چاہیے. اچھا جی نیا ایئرپورٹ بن گیا ہے, یہ جو زون ہے
this is the, you know, golden zone. इसमें the business community would say کہ اچھا جی یہاں ہوٹل بنے, یہاں آفیسز بنے, اینڈ مطلب اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ جو ہے نا, ہم پاکستانی جا کے ادھر دبئی اور ہر جگہ بنا رہے ہیں, تو یہاں کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو اس کو آپ والا یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ, ڈسکس بھی کریں گے, بٹ میرے خیال میں سے پرابلی اس میں سوچ ہے اس سائڈ پہ کہ جی یہ تھوڑا سا لوگوں کو ایک انکنوینئنس ہوتی ہے. تو انشاءاللہ I'll try, میری اگر اس پہ بات چیت ہوتی, بٹ وہ میں نے آپ کو بتایا, میں آپ کو کوئی وہ سب سے لمبا کیک کاٹنا ہے جی, بتائیں. تو بھاٹیا صاحب بھی ادھر ہی ہیں. جی شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے ہمیں پھر دوبارہ موقع دیا. جیسا کہ آپ کو اوپر ہم نے دعوت دی ہے, انشاءاللہ کل بیان المخصوص کی طاقت اور قائد اعظم کا ڈے اور تاجروں کی جو مشترکہ ہے, اس کے اوپر ہم کل ایشیا کے سب سے بڑے بازار کے اندر سب سے لمبا کیک کاٹنے کی انشاءاللہ تقریب میں کافی کر رہے ہیں, جس میں ہمارے تمام ساتھی, ہمارے بڑے بھائی رفیق بھاٹیا صاحب بھی ہوں گے, شہزاد صاحب بھی ہوں گے, ہمارے جو صافہ یونین ہے کنٹرولمنٹس کی وہ بھی ہوگی, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے گروپ لیڈر صاحب اور پریزیڈنٹ اور آپ خود انشاءاللہ ہوں گے, اور ہمیں اس چیز کی معاونت ملے گی اور اس چیز میں آپ کی شفقت ملے گی کہ چھوٹے تاجر کے ساتھ بھی آپ بات کریں.